السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نرم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہے نرم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج سارا دن آپ دیکھتے رہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ رحمان ملک صاحب کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں. رحمان ملک صاحب نے اپنے جو دو ان کے خلاف ریفرنسز تھے نیب کورٹ راولپنڈی کی, ان کے خلاف انہوں نے اپیل فائل کی ہوئی تھی, وہ دونوں ریجیکٹ ہو گئی, ان کی بیل بھی منسوخ ہو گئی. اب سوال آج سارا دن یہ تھا کہ کیا رحمان ملک صاحب کو اسی وقت گرفتار ہو جانا چاہیے, کیا قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے, اگر کوئی ان کی جگہ عام شہری ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا. زرداری صاحب کراچی میں ہیں, کیوں موجود ہیں, آج ان کی بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. احمد مختار صاحب نے بڑا اہم بیان دیا, وفاقی وزیر دفاع ہیں ہمارے, اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, کیا انہوں نے ویسے ہی آف دا کف بات کر دی ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزنز بھی موجود ہیں. اور پھر گیلانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو سمن کرنا چاہیے تھا, بلا لیتے تو بہتر ہوتا اس شخص کو جو کہ این آر او کا آرکیٹیکٹ تھا. ان تمام باتوں کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے پروگرام میں. سیٹھی صاحب, رحمان ملک صاحب کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں. ویسے اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ ساری باتیں چھوڑ دیں, رحمان ملک صاحب ہیں کہاں اس وقت, یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا منیب, پہلے میں تم سے آج ایک سوال پوچھ لوں. چلیں پوچھ. لیپ ٹاپ تم نے رکھا ہوا, نوٹ پیڈ تم نے رکھا ہوا, قلم ہاتھ میں لیے ہوئے ہو, پتہ نہیں وہ تھدی بھی کچھ کاغذات کی رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا نوٹس, کوئی خطرناک قسم کے کوئی نوٹس بنائے ہوئے ہیں, اور یہ خالی ہے ٹیبل میرے آگے. تو اب میں تم سے آج سوال پوچھوں. اچھا, تم رحمان ملک کے حق میں ہو, خلاف ہو, یا نیوٹرل ہو ایز اے میڈیا مین؟ نیوٹرل. میں نیوٹرل. پکی بات. کوئی پری کنسیوڈ نوشنز نہیں ہے میری, کوئی پری کنسیوڈ نوشن نہیں, مطلب ہم ایک فیئر ڈسکشن کر سکتے ہیں نیچرلی, وائی ناٹ. یہ نہیں کہ بھئی آپ پاؤ جی رحمان ملک صاحب اندر کر دیو, یہ کر دیو, وہ کر دیو, بندہ ہی نہیں. Nobody is above the law, میں یہ کہتا ہوں جی. Nobody is above the law, but the law should apply equally to everyone. To everyone. یہ بھی آپ کہتے ہیں نا. بالکل, میں یہ کہتا ہوں, آج بھی میں یہ. The law is the same for everyone. Everyone. چلیے اب آئیے ذرا رحمان ملک صاحب کی بات کریں. آپ کا پہلا سوال کہ رحمان ملک صاحب ہیں کہاں؟ غالباً پنجاب میں تو ہو نہیں سکتے. انہوں نے آج سنا بڑی چلاکی کی کہ جب وہ انہیں پتا تھا کہ آج کیا ہوگا عدالت میں. ظاہر ہے آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کی بھی انٹیلیجنس سورسز ہیں, کچھ ہوا تو لگی گئی تھی, تو انہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا. لاسٹ منٹ پہ انہوں نے اپلیکیشن دے دی کہ وہ نہیں آ سکتے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ آ گئے اور یہ ججمنٹ آ گئی تو پھر ہو سکتا تھا کہ وہیں گڑبڑ ہو جاتی, وہ حالات خراب ہو جاتے. اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے, اور میں نے کہا میرا خیال اچھا کیا انہوں نے کہ انہوں نے اس سچویشن کو اوائڈ کیا جس کے ساتھ ایک بہت بڑی کرائسس اس ملک میں ہو سکتی تھی. اور ہمیں خدا جانتا ہے کہ ہمیں کرائسس نہیں چاہیے. اگر اس ملک کو کچھ چیز چاہیے تو کرائسس سے نکلنے کی کوئی طریقے چاہیے, یہ نہیں کہ ایک کرائسس سے دوسری کرائسس میں. تو رحمان ملک صاحب غالباً اسلام آباد میں تو نہیں ہیں, زرداری صاحب کراچی میں ہیں, اور میرا خیال ہے ان کی آج کراچی میں زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور وہ کراچی میں ہیں. اور زرداری صاحب کی آغوش میں ہیں. اگر دیکھیے پریزیڈنٹ صاحب ہیں, اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر اٹیک آ رہی ہے, انٹیریئر منسٹر کے اوپر آ رہی ہے, لا منسٹر کے اوپر آ رہی ہے, مطلب ہے, اور ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں جو شاید بچے میں, باقی تو سب کے اوپر اٹیک آ رہی ہے. تو کراچی میں ہونا بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. ایک تو وہاں سندھ حکومت ہے ان کی, ان کا اپنا چیف منسٹر, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کچھ مسئلہ اس قسم کا ہوتا ہے تو زرداری صاحب ریٹریٹ کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا فورٹریس میں, اپنی فورٹریس سندھ. ظاہر کہ جب اس قسم کا دباؤ آئے گا پنجاب کی طرف سے یا پنجابی اداروں کی طرف سے, یا وہ ادارے جن میں پنجاب کی ڈومیننس ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اپنی سندھ میں ہی جائیں گے نا, وہ اور کہاں جائیں گے, وہ سندھ کارڈ پلے کریں گے, فرنٹیئر میں تو نہیں جائیں گے نا. اگر یہاں اسٹیبلشمنٹ پنجاب کارڈ پلے کرتی ہے تو وہ سندھ کارڈ پلے کریں. تو یہ صورتحال ہے. میرا خیال ہے زرداری صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی فورسز کو اکٹھا کر رہے ہیں, کیونکہ آگے اب نظر آ رہا ہے نا, آپ کو بھی, مجھے بھی, لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک کرائسس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس کرائسس میں بہت خطرناک کرائسس بن رہی ہے. تو زرداری صاحب نے بھی اپنی فورسز تو پوری اکٹھی کرنی ہے, ان کو تکڑا کرنا ہے, ان سے مشورے کرنے ہیں. تو وہاں یہی آج نا اگر رحمان ملک صاحب کو فون کرے گا تو وہ نہیں ملیں گے, زرداری صاحب کو فون کریں گے تو رحمان ملک صاحب مل جائیں گے. مگر زرداری صاحب اگر آپ کو نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, زرداری صاحب ان ایکسیسیبل ہے. ظاہر ہے, دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب ہیں نا, پریزیڈنٹ صاحب ہر شخص کے لیے تو ایکسیسیبل نہیں ہوتے. انٹیریئر منسٹر تو پھر آپ کو رمے مل جاتے ہیں کبھی کبھی, یا کال بیک کر لیتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ سیٹھی صاحب کہ اب حالات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ رحمان ملک صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں, اور یہ 2 ریفرنسز ہیں, 5 تھے ٹوٹل, 3 میں تو ایکویٹل ہو گیا, کراچی میں بھی, فیصل آباد میں بھی. مطلب ہے آپ کا کہنا ہے کہ 4 یا 5 کیسز تھے, ہاں جی, ان میں سے 3 میں جینیونلی ایکویٹل ہو گیا, اس میں ہائی کورٹ وغیرہ کی انوالومنٹ نہیں تھی, این آر او کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اب 2 کیسز ایسے رہ گئے تھے جن میں ریوائیو ہوئی تھی, لیکن ریوائیو ہو گئی تھی, وہ ان کے اوپر جو سزا ہوئی تھی
وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کی تھی جب یہ یہاں تھے نہیں، اس کو کہتے ہیں ان ایبسینشیا سزا ہو گئی تھی، اور وہ باہر تھے غالباً ملک سے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ظاہر ہے NRO کے تحت اب وہ ریوائیو کر دی گئی۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ شاید مجھے بھی بتانا چاہیں گے اور ہمارے جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں کہ یہ جو 2 کیسز ہیں، کیا کتنا بڑا جرم رحمان ملک صاحب نے کیا، کتنے لوگ قتل کیے، کتنے اربوں ڈالرز کے سرے پیلیسز بنائے، کتنے لندن میں ان کی پراپرٹی ہے، کتنے رائیونٹ پیلیسز بنائے ہیں انہوں نے، یہ تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا بتانا شروع ہو گئے نا۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ رحمان ملک صاحب نے گاڑی کا ہے جی، گاڑی کی پروکیورمنٹ کے اوپر میں حال میں ان کے اوپر ایک گاڑی جب یہ FIA میں تھے، ہاں جی، کہا جی کہ کوئی شاید گاڑی خریدنے میں کوئی ایک گاڑی بطور برائب انہوں نے لی تھی۔ اچھا، ایک گاڑی ان کو کہیں سے آ گئی جو الزام یہ ہے کہ یہ رشوت کے طور پہ ان کو گاڑی آ گئی، وہ کوئی کرولا ٹائپ گاڑی تھی کوئی، ہاں جی 10-12 لاکھ کی، چلے چوری روپے کی بھی، لاکھ کی بھی، چلے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ 5 تولے سونا تھا، اس کے اوپر بھی 5 تولے، 10 تولے نہیں، 1 ٹن نہیں، 5 تولے تو یہ 2 کیسز تھے، اور یہ 2 کیسز 3 سال کی ان کی سینٹنس، اور ان کو 3 سال کی سزا ہو گئی، اور وہ بھی جبکہ ان ایبسینشیا یہ تھے ہی نہیں یہاں۔ مگر مجھے یہ بات بتاؤ، یہ کس قسم کی انصاف ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ کیسز ٹرانسفر ہوئے ایک عام عدالت سے انٹو نیب، تو اس میں جو قانون کے تحت جو کارروائی کرنی چاہیے تھی، میں نے سارا ریکارڈ دیکھا، وہ قانون کی کارروائی نہیں ہوئی۔ چیئرمین نیب کے سگنیچرز ہی نہیں ہیں ان کی ججمنٹس کے اوپر اور سب چیز کے اوپر، اور جس قانون کے تحت ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ بھیجا گیا وہ بھی سارا غلط ہوا، وہ صحیح نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ بڑی دلچسپ ہے کہ ان ایبسینشیا تو آج تک سپریم کورٹ میں 16 ججمنٹس آئی ہیں کہ ان ایبسینشیا، آج تک کی 16 ججمنٹس ہیں کہ ان ایبسینشیا کسی کو اگر کنوکٹ کیا جائے تو وہ ایک تو سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جسٹس نہیں سمجھتے کہ کسی کو سنے سنائے بغیر کنڈیمڈ انہرڈ، یہ تو کسی عدالت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 تاریخ کو غالباً ری ہیئرنگ کی بھی درخواست دی ہوئی ہے نا، رحمان ملک صاحب نے ایک درخواست دی ہوئی ہے نیب کو کہ میرے کیسز میں اب پھر سے کیا جائے تاکہ میں موجود ہوں، اب میرا ٹرائل کیا جائے، اور وہ 2 تاریخ کو ان کو تاریخ ملی ہوئی، اور اس سے پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ نے اپیل بھی کی ہوئی تھی نا اس کے خلاف، اپیل کی ہوئی تھی تو وہ اپہیلڈ ہو گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا نہیں وہ چھوڑیں، ہم ابھی آپ کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور ان این انپریسیڈنٹڈ کیس جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سزائیں جو ہے وہ برقرار ہیں، جس کا یہی مطلب تھا کہ اگر یہ وہاں ہوتے تو یہ گرفتار ہو جاتے عام آدمی کوئی بھی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے، کہ نارمل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اب آج آرڈر پاس ہوگا، وہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا، اور ٹرائل کورٹ پھر وارنٹ ایشو کرے گا ان کے۔ تو اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اسے ہینڈ کافس ویسے آج ہی لگ جاتی ہے۔ پھر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین تو ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے کہ رحمان ملک صاحب کراچی میں کیوں ہیں، زرداری صاحب کراچی میں کیوں ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔